بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بہت ساری عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ ان کی ساس ان کو بہت تنگ کرتی ہے، ان کی نندیں ان کو بہت تنگ کرتی ہیں، ان پر ظلم کرتی ہیں۔ حالانکہ ایک عورت اگر اپنے والدین کو، بھائی بہنوں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں آئی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ سب کو چھوڑ کر یہاں پہ آئی ہے، ہمارے پرائے گھر میں آئی ہے، کہ جو اس کا گھر نہیں تھا اب اس گھر میں آ چکی ہے، تو ان کو تو چاہیے کہ اس کی قدر کریں، کہ وہ اپنے والدین کو چھوڑنے کہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ آ گئی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو تنگ کیا جائے اور اس کو ظلم کی چکی میں پیسا جائے اور اس کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے جائیں اور اس کو ایک قسم کا ایسے جیسے کہتے ہیں کہ جوتی کے برابر سمجھا جائے، تو یہ انتہائی ظلم ہے۔ اگر ہر ساس اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دے اور ہر بہو ساس کو وہ ماں کا درجہ دے، ماں کے طرح سمجھے، تو کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ لڑائی جھگڑے تبھی ہوتے ہیں جب ہر عورت اپنی ساس کو بہو سمجھتی ہے اور بہو ساس کو وہ اپنی ساس سمجھتی ہے۔ اگر ماں اور بیٹی سمجھیں تو پھر یہ لڑائی جھگڑے ہی نہ ہوں، نوبت یہاں تک ہی نہ پہنچے۔ مگر بعض عورتوں کی سختی کی وجہ سے ان کی بہو پریشان ہوتی ہیں، تو ایسی عورتیں کہ جو اپنی ساس اپنی نندو کے ظلم سے تنگ آ چکی ہیں اور وہ انتہائی لاچار مجبور ہو چکی ہیں اور ان کے لیے اس گھر کے اندر جینا مشکل ہو گیا ہے اور ان کے لیے اس ظلم کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو آج اس کے لیے ایک عمل بتاتا ہوں۔ ایسی عورتیں یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز وہ ساس وہ نند جو کل ظلم کر رہی تھی آج آپ کے قدم چومے گی اور آپ کی غلام بن جائے گی اور وہ ظلم سے باز آ جائے گی، معافی مانگے گی اور اللہ رب العالمین اس کو ظلم سے باز رکھیں گے۔ عمل قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 9۔ اس آیت کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھ کے تو اگر وہ سو رہے ہیں تو ان سب کے چہرے کے اوپر پھونک مار دے، اگر چہرے کے اوپر پھونک مارنا آسان کی امکان ممکن ہو تو، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ان کا تصور کر کے ان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دے۔ صرف 21 بار اس آیت کو پڑھنا ہے۔ آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ دوبارہ سن لیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 21 بار پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 9 ہے سورہ یاسین کے اندر، 22ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ تو اس آیت کو 21 بار صرف پڑھ کے ان کے چہروں کے اوپر پھونک مار دیں۔ اگر چہروں کے اوپر پھونک مارنا مشکل ہے تو پھر تصور کر کے ان کا تو ان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دے۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل تقریباً 41 دن یہ عورت کرے لگاتار، نہ باقی کے ایام میں یہ عمل نہیں کرنا، نہ باقی کے ایام گزر جائیں، دوبارہ اپنے ایام پورے کرے، 41 دن پورے کرے۔ انشاءاللہ العزیز 41 دن کے اس عمل کی برکت سے ساس نند جو ظلم کرنے والی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ظلم سے روک دیں گے اور اللہ رب العالمین ان کو خود ایسا نرم اور موم کی طرح کر دیں گے کہ وہ اس کے ماتحت بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہر عورت کو دوسروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عورتیں بیچاری ظلم کا شکار ہیں، ساس نند کے ظلم کے اندر جکڑی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ایسی عورتوں کو نجات عطا فرمائے، وہ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ان کو ضرور اس سے فائدہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔